آپ غور کریں تو یورپ کی اخلاقی انحطاط کا سب سے بڑا سبب بھی یہی ہے کہ انہوں نے ریاست سے دین کو دیس نکالا دے دیا۔ انہوں نے کہا ریاست کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، چرچ کو انہوں نے ریاست سے علیحدہ کر دیا، جس کا بگاڑ آج معاشرے میں آپ سب لوگوں کے سامنے ہے کہ خاندان باقی نہیں رہے، آئلی ازواجی قوانین باقی نہیں رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس امت کی تربیت بڑی مختلف انداز میں کی، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ایک مرتبہ کہہ دیا تھا، پہلے بھی یہ بات آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں کہ ایک مرتبہ کہہ دیا کہ ان قریب تم مصر کو فتح کرو گے، مصر کو، اور جب تم مصر کو فتح کرنا تو وہاں کے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اچھا معاملہ کرنا، بڑی نرمی سے پیش آنا، ان کا احترام کرنا۔ اے اللہ کے رسول، کیا وجہ ہے آپ نے دیگر اقوام کے بارے میں کبھی اس طرح ہمیں نہیں کہا کہ فتوحات ہوں گی تو احترام کرنا، اس طرح کا معاملہ کرنا؟ ویسے جو اسلام کے بنیادی قوانین ہیں وہ تو علم میں ہی ہیں کہ درختوں کو نہ جلایا جائے، عورتوں بچوں کو بوڑھوں کو نہ مارا جائے، لیکن آپ ان کے ساتھ یہ جو اسپیشل فیور کر رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہارے نبی کی، یعنی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مصریوں کے ساتھ سسرالی رشتہ داری ہے۔ اب آپ غور کیجئے، محدثین نے اس بات کو تلاش کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بات کہی کہ مصریوں کے ساتھ تمہارے نبی کی سسرالی رشتہ داری ہے، یہ کس وجہ کے اوپر، کس بنیاد پر کہی؟ تو دو جواب سامنے آتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ماں ہاجرہ جب حضرت ابراہیم کے پاس آئی تھی تو وہ مصر سے آئی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بیٹے ہونے کے ناطے کہا کہ تمہاری ماں مصر سے آئی ہے اور ابراہیم میرا باپ ہے، ہماری اس کے ساتھ سسرالی رشتہ داری ہے۔ اور دوسری بات محدثین نے یہ لکھی کہ ماریہ قبطیہ جو تھی وہ بھی مصر سے آئی تھی، تو ہو سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی طرف اشارہ کیا۔ اب دونوں میں سے کوئی بھی وجہ دیکھ لیں، وہ ہزاروں سال پرانا رشتہ جو قائم ہوا ماں ہاجرہ کا، یا اس بنیاد پہ رسول اللہ ان کو سسرالی رشتہ دار کہہ رہے ہیں، اور ماریہ قبطیہ جو مصر سے آئیں اس بنیاد پہ ان کو سسرالی رشتہ دار کہہ رہے ہیں۔ اب آپ بتلائیے، یہ ظرف کیا ہم میں سے کسی کا ہے؟ ہم تو سسرال کو یا اپنے سسرالی رشتہ داروں کو عمومی طور پہ لڑکے والے اگر ہوں تو وہ تو جوتی بھی نہیں سمجھتے، ان کے نزدیک سسرال کا تو ایسا لطیفے بنے ہوئے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے معاشرے میں ان رشتوں کے حوالے سے بردر اللہ کو ہمارے معاشرے میں سالہ کہا جاتا ہے۔ تو آپ خود اندازہ کریں کہ ہم کس معاشرے کے باسی ہیں اور دین ہمیں کیا بات سکھا رہا ہے۔ اور عجیب واقعہ یہ ہے کہ عمر بن العاص کے دور میں جب مصر کو فتح کیا گیا، فتوحات ہو گئی، جنگ ہوئی، جنگ کے بعد جب فتح ہوئی، تیری یہ زمین تھی تجھے واپس کی جاتی ہے، تیری یہ زمین تھی تجھے واپس کی جاتی ہے، تجھے یہ معاف کیا جاتا ہے، تیرے سے یہ ٹیکس اٹھایا جاتا ہے، تم سے یہ جزیہ تھوڑا لیا جائے گا، تم یہ اپنے اموال کو واپس لے لو، یہ جگیر کی ذمہ داری تمہاری تھی، تمہارا ہو گیا۔ مصری حیران رہ گئے، یہ کیسے فاتح ہیں؟ جنگ کیوں کی تھی بھائی؟ لڑے کیوں تھے؟ اور بھائی ہمیں ہی واپس کر دینی تھی ہر چیز، تو پھر ہم سے آ کے ویسے بات کر لیتے، مذاکرات کر لیتے، اتنی بڑی جنگ کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ تو اس وقت صحابہ نے کہا یہ جو تمہارے اوپر کرم اور عنایات ہیں، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہم فاتح نہیں ہیں یا اسلام کا غلبہ نہیں چاہتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے رسول نے ہمیں وصیت اور نصیحت کی تھی کہ تمہارے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ اور وہاں دو پادری موجود تھے، ان کے لاٹ پادری، انہوں نے کہا اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہو کہ یہ تمہارے نبی نے تمہیں کہا تھا کہ مصریوں کے ساتھ نرم سلوک کرنا اور ان کے ساتھ یہ معاملہ کرنا؟ تو ابا نے کہا اللہ کی قسم ہم اس کے علاوہ کوئی اور وجہ ہی نہیں ہے، اس کے علاوہ ہمارا کوئی اور مقصد ہی نہیں ہے۔ آپ کو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم آپ کو راضی کرنے کے لیے یہ کر رہے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ آپ کے ساتھ جنگ ہوئی ہے، قیدی بن گئے، آپ کو آزاد کر دیا، آپ کو یہ زمینیں دے دی ہیں کہ ہمارے رسول نے یہ وصیت کی ہے۔ تو اسی وقت دو پادریوں نے 80,000 کے قریب عیسائیوں نے اس بات کے اوپر اسلام کو قبول کیا کہ پادری کہہ اٹھا اپنی زبان سے کھڑا ہو کہ اللہ کی قسم اتنی خوبصورت اور عمدہ وصیت
کسی رسول خدا کی ہو سکتی ہے، کسی عام انسان کی نہیں ہو سکتی۔ یہ ہمارے دین کا مزاج ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواجی زندگیوں کے اندر جو آپ خوبصورتی اور نرم مزاجی اور ساری زندگی جو تلخی کا نہ دیکھنا، اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف خود احترام کا رشتہ رکھتے تھے سسرالی رشتہ داروں سے، بلکہ امت کو وصیت بھی کی